رحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کس لیے نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کی تبلیغ فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھتا ہے یہ اس کو دنیا میں بھی سارے کام کروا دے گا اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، اسے پڑھتا نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتا، تو یہ اسے پس پشت ڈال دینے والی بات ہے، اور جس شخص نے اس کو پس پشت ڈال دیا یہ اس کو جہنم میں کروا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، میں ان قرآن پڑھنے والوں کو ان لوگوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں اور اتنی زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ میں اس قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہوں کہ یہ اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اسے میرا ذکر کرنے کی اور مجھ سے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، کہ قرآن پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن کا ماہر ماہر منشی ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مثال فرشتوں کی سی ہوتی ہے۔ اب وہ قرآن کا کوئی بھی جز لے لیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی صرف اور صرف سورہ سجدہ پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے صرف سورہ سجدہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ مرتے دم تک یہی پڑھتا رہتا تھا۔ تو اللہ پاک نے جب وہ اللہ پاک کے حاضر ہوا مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا ہی قرآن روز روز پڑھیں، مطلب جو بھی جتنا بھی حصہ ہے، ایک آیت قرآن کا صرف ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، فا ایک حرف ہے، حمزہ ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے، را ایک حرف ہے، اور یہ اتنا پڑھنے پہ کتنی ساری نیکیاں ملیں گی۔ اور جو دنیا کی نیکیاں ہیں نا، وہ آخرت میں پیسوں کی صورت میں ہمیں ملیں گی، کہ جیسے دنیا کے پیسے ہوتے ہیں نا، کہ دنیا میں ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پہنیں گے کہاں سے، ہم اوڑھیں گے کہاں سے۔ اسی طریقے سے آخرت کی نیکیاں پیسے کی مانند ہے، کہ وہاں پر ہمارے کوئی پیسے نہیں چلیں گے، ہمارے کپڑے نہیں چلیں گے، ہمارا کھانا نہیں چلے گا، ہمارا پینا نہیں چلے گا۔ وہاں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ہم نیکی سے وہاں سب کچھ خرید سکتے ہوں گے، اور جب ہماری ایک بھی نیکی اگر کم ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک کا حکم ہے کہ تمہارا دل چاہے کہ میں تم سے باتیں کروں تو تم قرآن کو پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو تو تم نماز کو پڑھا کرو۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک ہمیں جنتیوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، ہمیں دوزخیوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی میں رہنے کے کیا کیا اصول ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے کس میں بتایا؟ قرآن میں بتایا اللہ پاک نے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔